السلام علیکم بیٹا۔ آج کا جو بیٹا میرا ٹاپک ہے اقتباس میں وہ ہے اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ گدھا گری بیسیکلی گدھا گری ہم کہتے ہیں بیٹا بھیک مانگنے کو یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، اور اس چیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں گدھا گری کی مذمت کا مطلب اسلام نے گدھا گری کی مذمت کی ہے، مطلب اسلام میں گدھا گری کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے یا بہت زیادہ خراب ترین پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ پیشہ ہوتا ہے جو انسانوں کے ضمیر کو مار دیتا ہے، جو انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے، جو انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ انسان جس کو ایک بار کسی کی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہمیشہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہمیں اسلام میں گدھا گری کی مذمت میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ عبارت۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ اقتباس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کیا کیا ہمیں اس میں کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک عبارت ہوگی، آپ کو اس عبارت کو سمجھنا ہوگا، اور اس عبارت کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے اور ان کا تھوڑا سا تعارف پتہ ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو اقتباسات ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہنٹ کے طور پر جو ہے ہوتی ہے، جیسے کہ اسلام میں گدھا گری کی مذمت ہو، یا جیسے اب بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا آئے گا، انسان کا ہاتھ پھیلانا ہو گیا، انسان کا کسی کے سامنے جھکنا ہو گیا، کسی کے آگے جو ہے وہ مطلب بہت ساری الگ الگ ہنٹس آتی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اشعار میں ہی پڑھتے ہیں نا کہ آخری والا جو لفظ ہوگا جیسے کہ ہا ہا ہا، مطلب سب میں جو ہے وہ ایک خاص ورڈ ہوتا ہے آخری، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس غزل کو یا اس نظم کو پہچانتے ہیں کہ فلاں مصنف کی فلاں جو ہے وہ شاعر کی جو ہے یہ نظم ہے یا یہ غزل ہے۔ اسی طرح اقتباس میں بھی یہ خاص ہنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ہم اقتباس کو سمجھتے ہیں یا اقتباس کو ہم پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس اقتباس کے جو مصنف ہیں ہمیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے اور ان کا تعارف پتہ ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلی ہمارے پاس اسلام میں گدھا گری کی مذمت میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس عبارت ہے وہ ہے جس قدر قوم میں، اس کے بعد لاسٹ ہے سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ یہ عبارت مولانا الطاف حسین حالی کے سبق اسلام میں گدھا گری کی مذمت سے لی گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی طرح بہت سے اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر مضامین لکھے ہیں جو ان کے کلیات نثر میں موجود ہیں۔ یہ سبق بھی اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ تعارف، اب تعارف مصنف آپ لکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی مشہور سواں نگار ہیں، نیکی ہو، سچائی ہو، خلوص اور درد مندی ان کی شخصیت کا جز ہے، اسی لیے یہ تمام خصوصیات ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان کا اپنا کوئی اسلوب نہیں، لیکن ان کے طرز تحریر میں سادگی و سلاست، روانی و متانت، بے ساختگی و بے تکلفی کے عناصر بھرپور نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں اور استدلال سے کام لے کر اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسی عبارت کی تشریح کے لیے، یہ جس قدر قوم میں کی جو ہے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ گدھا گری ایک لعنت ہے، اس سے معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور ہر معاشرے نے اس کو برا سمجھا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور اسلام نے بطور خاص اس کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید، روزہ، نماز اور احکام الہی کے پابندی کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ سوال نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ سوال نہ کرنے کی مطلب کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اکثر احادیث میں سوال کرنے کی مذمت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ 7-8 صحابہ سے احکام الہی کی پابندی اور توحید پر بیعت لیتے وقت سوال نہ کرنے پر بھی بیعت لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب کبھی سواری پر ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے اس کو اٹھانے کے لیے نہیں کہتے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں یہ بھی سوال کرنے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ بیٹا سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی قسم کی مدد نہ مانگی جائے، مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہونی چاہیے اور کسی دوسرے انسان کی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بتا رہے کہ 7-8 صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے یا دین اسلام پر بیعت کر رہے تھے
تو آپ سے اس بیت کے اندر توحید رسالت کے بعد جو تیسری بیت لی گئی وہ یہ تھی کہ کسی سے ہم کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے. سوال مطلب کہ کسی سے ہم کوئی چیز مانگیں گے نہیں یا کوئی چیز ہم ان سے مدد نہیں مانگیں گے. اور ایک بار ان کا اگر کوڑا گر بھی گیا تھا تو وہ کوڑا جو ہے وہ خود اٹھاتے, کسی سے اٹھانے کو نہیں کہتے, کہ وہ سمجھتے کہ ایسا نہ ہو یہ بھی ہمارے سوال میں زمرے میں نہ آ جائے. غرض احادیث نبویہ میں جس جامعت کے اس باب میں مذمت آئی ہے, ایسی مذمت دنیا کے فلاسفر اور ماہر اقتصادیت نہیں کر سکتے. تو وہ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھیک مانگنے والے کو کثرت سے قوم و ملک تباہ ہو جاتے ہیں. جس قوم میں بھیک مانگنے کا عام رواج ہو جاتا ہے وہاں لوگوں میں سے غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے, محنت و مشقت کی عادت جاتی رہتی ہے, ہمت اور عوالزمی جو انسان کا اصل جوہر ہے مفقود ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں سستی اور کاہلی در آتی ہے. بےغیرتی اور بے عزتی کو وہ محسوس ہی نہیں کر پاتا, اور جو دولت مند ہے ان کا روپیہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھانے میں لگ جاتا ہے, اور یہ چیز بلا شبہ قوم و ملک کے لیے سمے قاتل کا حکم رکھتی ہے. اس کے مقابلے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو آپ کے ارشادات وارد ہوئے ہیں ان میں معاشرتی, معاشی اور اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ روحانی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی یہی کہ سائل کی نظریں اللہ تعالیٰ جو قادر مطلب ہے اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہیں, اور وہ خدا کو محض اپنے کاروبار چمکانے کے لیے استعمال کرتا ہے. مطلب یہ کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں وسیع النظری اور جامعیت ہے جو ایک فلاسفر یا ماہر اقتصادیت کے یہاں نہیں ہو سکتی. بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے رمضان چل رہے ہیں, اور رمضان میں یہ ایک قسم کا ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ آپ کو اتنے بھکاری نظر آئیں گے کہ آپ کی سوچ بھی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچے گی. اور دوسری چیز یہاں تک کہ اب اتنی ان لوگوں کی ہمت ہو جاتی ہے کہ یہ مسجدوں تک میں جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یا سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور مسجدوں میں سوال کرنے کا مطلب یہ آپ ایسے گھر میں جا رہے ہیں جو گھر کا مالک لوگوں کو نوازتا ہے, آپ وہاں پر موجود لوگوں سے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. مطلب اتنی ہمت ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں رمضان میں آپ کو اتنے بھکاری نظر آئیں گے, اتنی بھکاری نظر آئیں گے, اور دوسری چیز آپ ان کو کتنا ہی بے عزت کر لو, کتنا ہی آپ ان کو جو ہے وہ ڈانٹ لو ڈپٹ لو, مگر ان کے اندر بے حسی, بے غیرتی, بے عزتی ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی. اور آخر میں کیا ہوتا ہے, یہ آپ سے لے کر ہی جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو آپ کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی مستحق نہ ہو. اور دوسری چیز مستحق کی بات دوسری, یہ تو الگ چیز ہے, اس کے بعد یہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلام کے خلاف جا کر جو ہے کوئی کام کرے. اسلام میں جب گدھا گری کی مذمت ہے تو پھر مذمت ہے, آپ کو جب منع کر دیا تو پھر منع کر دیا ہے. اچھا جی, اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس عبارت ہے اس زمانے میں باز رکھا جائے. مولانا الطاف حسین علی نے فلسفہ اور ماہرین اقتصادیت کی رائے بھی بیان کی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اپنے موقف کا استدلال بھی کیا کہ اسلام میں گداگری کو کتنا برا سمجھا گیا ہے اور کس طرح اس کا سدباب کیا گیا ہے. یعنی یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی کملی بکوا کر کلہاڑی ردوائی, اس میں اپنے دوست مبارکہ سے دستہ ٹھوکا اور اس سے حکم دیا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا اور بیچ مگر سوال نہ کر, اور اس کے بہتر نتائج بھی نکلے. یہ بیٹا ایک واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سائل آیا, جس کا مفہوم, اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کملی مطلب اس کی تمام چیزیں جو تھیں یا اس کی جو چیزیں تھیں وہ بیچ کر آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو کلہاڑی خریدوائی اور اپنے دوست سے جو ہے اس میں دستہ ٹھکوا کر اس کو کہا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا بلکہ جنگل جا, لکڑیاں کاٹ اور لکڑیاں کاٹ کے بیچ, اور اس سے اپنے بچوں کا اور اپنا جو ہے وہ پیٹ پال, مگر کسی کے سامنے سوال نہ کر. اور اس کے پھر بہتر نتائج بھی نکلے. غرض مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی. ان سب باتوں کو بیان کر کے مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور بھکاری ایسے بے غیرت اور بے حیا ہو گئے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی نصیحت یا تنبیہ اثر ہی نہیں کرتی. بیٹا میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی آئی تھنک 20واں یا 21واں روزہ تھا, ایسے کچھ آس پاس کا روزہ تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین آباد فوڈ اسٹریٹ پر جو ہے ایک باپ اپنی بیٹی سے بھیک منگوا رہا ہے, اور جب وہ بھیک مانگتے مانگتے وہ بچی شاید کسی, اور بچی کی عمر ہوگی اکثر 10 سے 11 سال یا 12 سال. جب وہ بچی
تھوڑی سی دور مطلب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے یا کہیں اور مانگنے چلی جاتی ہے، تو با خدا، خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں نے اس باپ کو اپنی بیٹی کو جس سے وہ بھیک منگوا رہا ہے اس کو میں نے اس بچی کو بہت بری طریقے سے مارتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے اس کو سمجھایا تو اس کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میری بیٹی ہے میں کیا کروں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں ان میں بغیرتی بے عزتی، ان کو نہیں پتا ان کی گھر کی جو عزت ہے نا، یہ اس کو روڈوں پہ جو ہے وہ نیلام کر رہے ہوتے ہیں. نیلام تو کوئی بہت چھوٹی بات ہے، نیلام کا مطلب تو بیچنا ہوتا ہے، یہ تو فری میں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو عزت ہے اپنی بیٹیوں کی. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بیٹا یہ بغیرتی اور بے عزتی ہے اور بے حیا ہو گئے ہیں. ان پر کسی قسم کی نصیحت یا تنبیہ بھی اثر ہی نہیں کرتی اور روز بروز یہ لعنت بڑھتی جاتی ہے. ان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو غیر مستحق سائل ہیں ان کو کچھ ہی دیا نہ جائے، اور جو مستحق سوال نہیں کرتے ان کو تلاش کر کے دیا جائے. بلا شبہ معاشرے میں ایسے غیرت مند افراد ہیں جو وقتاً مستحق ہیں مگر سوال نہیں کرتے. ان کی امداد و اعانت کرنا موجب اجر و ثواب ہے، مگر ان ہٹے کٹے سائلوں کو دینا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کے حق میں یہی بہت بڑا احسان ہے کہ انہیں کچھ نہ دیا جائے تاکہ وہ از خود اس ذلیل اور بے غیرتی اور بے شرمی کے فعل سے باز آ جائیں. اب یہ دیکھیں آپ کہ رمضانوں میں جو غیر مسلک ہیں، غیر مسلک سوری غیر مذہب ہیں، جو نہیں پتہ جن کو زکوٰۃ کیا ہے، خیرات کیا ہے، فطرہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں اس رمضان کے اندر ہی جو رمضان اس وقت چل رہے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ صدقہ خیرات زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو دے بھی رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی کہ آپ نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اٹھا کے دے دیے. بھائی آپ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہو تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جان لو کہ یہ کیا کرے گا، اس کا یہ ہے کون. آپ صدقہ تو دین اسلام میں آپ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو صدقہ نہیں دے سکتے، آپ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن ہم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہمارے، اور آنکھوں پہ پردہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارے جیب سے پیسے چلے گئے، ہماری جیب سے زکوٰۃ چلی گئی، صدقہ چلی گئی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. آپ کا فرض جب ادا ہوگا جب آپ اس زکوٰۃ کے مستحق شخص کو ڈھونڈیں گے، اس فطرے کے مستحق شخص کو ڈھونڈیں گے، اس صدقے کے مستحق شخص کو ڈھونڈیں گے. اس ڈھونڈنے کے بعد جب آپ اس کو جب پیسہ دیں گے، پیسے دینے کے بعد آپ کا فرض ادا ہوگا، ورنہ آپ سے سوال کیا جائے گا. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ، نیکسٹ عبارت ہے ہمارے پاس، خاص کر زبانی مجلسوں میں آدمیوں کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس تھرڈ عبارت ہے جس میں مولانا الطاف حسین علی فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنا بڑا ہی مذموم فعل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ اس کی مذمت فرمائی، اور دنیا کے فلسفی اور ماہر اقتصادیت بھی اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا جرم اور قوم و ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہر طبقے کو اس فعل بد کی مذمت کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غیر مستحق سائلوں کو کچھ نہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو ایسے پیشہ بنا لیا ہے. یہ طریقہ خود ان پر زبردست احسان کے مترادف ہوگا. علماء آذین اور عامت المسلمین کو سوال کرنے کی مذمت کرنا چاہیے. خاص طور پر عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ہر فقیر کو بہت بڑا بزرگ سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، حالانکہ وہ مکاری سے بھولی بھالی عورتوں پر اپنی بزرگی کا رعب جماتے ہیں. اس لیے عورت کو ان کی فریب کاری اور مکاری سے آگاہ کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ جس فعل کو تم نیکی اور بھلائی کا کام سمجھتی ہو وہ دراصل گناہ عظیم ہے، کیونکہ اس سے جو حقیقی مستحق ہیں یعنی یتیم اور بیوائیں وغیرہ ان کی حق تلافی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لعنت معاشرے میں پھیلتی ہے. نکمے بے غیرت اور بے شرم لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، اچھے نیک محنتی اور غیرت مند لوگوں کی کمی ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ چیز قوم و ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس میں بات سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے اس میں خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہر کسی پر ترس کھا لیتی ہیں. ہر کسی پر بیٹا ترس کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، سب سے بڑی چیز آپ کو کان دیے کہ آپ ایک مستحق کی جو ہے وہ آواز سن سکتی ہیں. تو آپ ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں، اپنی جان نہ چھڑوائیں، بلکہ آپ جو ہے پہلے، اور بہتر چیز یہ ہے کہ آپ منع کرنا سیکھیں. آپ مستحق شخص کو دیں، ان کو دے کر جو ہے نقصان دیں بیٹا آپ لوگوں کا، الٹا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا یا آپ نے صدقہ دے دیا؟ کوئی آپ نے صدقہ نہیں دیا، آپ نے بلکہ کیا کیا ہے اپنے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو اس کا بہتر یہ حال ہے کہ ہمیشہ کسی کو بھی آپ اگر مدد کر رہے ہیں تو مستحق کی کریں اور مستحق کے علاوہ کسی کی مدد نہ کریں.
यहाँ तक हम रखते हैं इंशाल्लाह। इस्लाम में गदागरी की मजम्मत का जो है वो टॉपिक था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा इख्तिताम होता है इंशाल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।